آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے لے کر آیت نمبر 22 تک پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ نے لقومہ اپنی قوم سے، فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس آیت کا تعلق وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کے ساتھ ہے، یعنی ان سے عہد لیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان انعامات الہی کو یاد دلا کر ارض مقدس واپس لینے کے لیے جہاد کا حکم دیا۔ اس وقت وہاں عمالقہ جبارین کی حکومت تھی، لیکن بنی اسرائیل نے عہد شکنی کی اور عمالقہ کے ساتھ جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ یا قومی، اے میری قوم، اذکروا، تم یاد کرو، نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو ہوئی تم پر۔ فرمایا یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنی 3 نعمتوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا ہے۔ ایک یہ کہ ان میں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، جیسے حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دوسری یہ کہ ان سب بنی اسرائیل کو بادشاہ بنا دیا، یعنی ان کو فرعون سے آزادی دی اور اپنی حکومت عطا فرمائی۔ معلوم ہوا کہ آزاد اور حاکم قوم کا ہر فرد ہی بادشاہ اور محکوم قوم کا ہر فرد غلام ہوتا ہے۔ تیسری یہ کہ انہیں توحید کا علم بردار بنایا، جبکہ دوسری تمام قومیں شرک میں مبتلا تھیں۔ اس تیسری نعمت میں وہ معجزات بھی شامل ہیں جو بنی اسرائیل کے مدد کے لیے وجود میں آئے، مثلا سمندر کا پھٹنا، بادل کا سایہ، پتھر سے چشمے کا پھوٹنا، من و سلوہ وغیرہ۔ اذ جب جعل اس نے بنائے فیکم تم میں، تمہارے اندر، انبیاء وجعلکم اور اس نے تمہیں بنایا۔ قرآن مجید میں جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے ان میں زیادہ تر بنی اسرائیل یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ملوکن بادشاہ، وآتاکم اور تمہیں دیا، ما وہ جو لم یوتی نہیں دیا اس نے۔ جب کسی قوم کا کوئی فرد حکمران ہوتا ہے تو اس پوری گروہ کی طرف حکومت منسوب ہوتی ہے، اس لیے فرمایا گیا تمہیں حکمران بنایا، ورنہ ظاہر ہے کہ پوری قوم حکمران نہیں تھی۔ نمبر 2، اس سے مراد عقیدہ توحید کا حامل ہونا ہے کہ عہد موسی میں یہ نعمت سوائے قوم بنی اسرائیل کے کسی اور کو حاصل نہیں تھی۔ بعض مفسرین نے انبیاء اور بادشاہوں کی کثرت اور اللہ تعالی کی طرف سے نصرتوں جیسے سمندر میں راستہ بن جانا، آسمان سے من اور سلوہ کا اترنا، پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہونا اور بادلوں کا سایہ فگن ہونا وغیرہ کا ظاہر ہونا مراد لیا ہے۔ احدن
کسی کو من العالمین جانوں میں سے۔ تمام نبی بنی اسرائیل ہی میں پیدا کیے گئے، پھر ان کو حکومت بھی دی گئی، مصر میں ان کو بڑا اقتدار ملا، مصر سے نکل کر شام ان کے نام کر دیا اور فرمایا کہ جا کر اسے فتح کر لو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے بہت سے نبی پیدا ہوئے، جن میں سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء شامل ہیں۔ دو نعمت نبوت بادشاہت کا ذکر ہو چکا، تیسری نعمت دولت توحید ہے۔ توحید کی نعمت اور فضل شروع سے ہی بنی اسرائیل کو دیا گیا، کیونکہ ان سے پہلے تمام قومیں اور نسلیں شرک کفر کے وبال میں مبتلا تھیں۔ جب بنی اسرائیل کو شروع ہی سے توحید کا سبق دیا گیا، جو انہوں نے اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے بھلا دیا اور یوں اللہ رب العزت کی ناراضگی کے مرتکب ہوئے اور اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیے گئے۔ بنی اسرائیل مصر میں نہایت ذلت سے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو انہیں عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی۔ مصر اور اس کے گرد و نواح کے ممالک میں آپ ہی کی فرما روائی تھی۔ اس زمانہ بنی اسرائیل کو عزت سے زندگی بسر کرنا نصیب ہوئی اور دینی اور دنیوی قیادت سب کچھ ان کے ہاتھ میں تھا، لیکن بعد میں اپنی نافرمانیوں کی بنا پر وہ عزت ان سے چھین لی گئی، تاں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد ہونے کے باوجود فرعون کے تحت محکومانہ نہایت ذلت کی زندگی گزار رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلائی۔ اس دور میں بنی اسرائیل کے یہ غلامانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ حاکم قوم کی دیکھا دیکھی گویا سالہ پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ خدائے واحد کی پرستش کا تصور ہی ان کے ذہن میں سے نکل چکا تھا، اور غضب یہ تھا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی پرستش اور اس دین سے محبت یوں گھر کر چکی تھی جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے تھی، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر تھی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کا یہ قصور بھی معاف کر دیا۔ پھر ان میں سیدنا داؤد علیہ السلام اور سیدنا سلیمان علیہ السلام مبعوث کیے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہی بھی عطا کی تھی۔ یا قومی، اے میری قوم، ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، مقدس زمین میں، پاک سرزمین سے شام مراد ہے۔ اس وقت موجودہ فلسطین بشمول بیت المقدس شام ہی کا حصہ تھا، اور یہاں ایک جنگجو اور مشرک قوم بنو عمالقہ قابض تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل کو تلقین فرمائی کہ ان سے جہاد کر کے اس معتبر مقام کو فتح کریں۔ تورات کے صحیفہ گنتی میں تفصیل سے اس کا ذکر ہے۔ بنی اسرائیل کے اس رویے کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کا کردار دیکھیے جو غزوہ بدر کے موقع پر سامنے آیا، جب صحابہ نے نہتے تھے اور تعداد میں نہایت کم ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے سر جھکا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ پر سر کٹانے کو تیار ہو گئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ التی، وہ جو کاتب اللہ نے لکھ دی ہے، لکم تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور نہ تم پھرنا، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں پر، فتنقلبوا، تب تم پلٹو گے، خاسرین، نقصان اٹھانے والے بن کر۔ جب فرعون بحر قلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل اس سے پار اتر گئے تو ان لوگوں کی یہ ہجرت ان کی آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی تھی، جو سیدنا ابراہیم، سیدنا اسحاق، سیدنا یعقوب وغیرہ کی تبلیغ کا مرکز رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بدریہ وحی اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی تھی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے جا کر فلسطین پر چڑھائی کرو تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا اور اس طرح ان کا آبائی وطن ان کو واپس مل جائے گا۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی ترغیب دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح نصر کی بشارت بھی دے دی، مگر ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کے موجودہ حالات سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے، تب ہی جنگ کی کوئی بات سوچ سکتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے خود تو دشت فاران میں ڈیرے ڈال دیے اور اپنے میں سے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے وقت یہ تاکید کر دی تھی کہ حالات جیسے بھی ہوں آ کر صرف مجھے بتانا، ہر کس ناقص کے سامنے تشہیر نہ کرنا۔ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان فیہ، بے شک اس میں، قوماً، ایک قوم ہے، جبارینا، بڑی زور آور،
جبارین سے بڑے ڈیل ڈول والے، بہت اسلحے والے جنگجو مراد ہیں، اور جس انداز سے بات تفسیروں میں ان لوگوں کا نقشہ پیش کیا گیا ہے وہ سب ایسی اسرائیلی روایات ہیں جنہیں ایک معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا، خصوصاً حوج بن عنق کا افسانہ، جس کے متعلق حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت افسانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا قد 60 ہاتھ تھا، اس کے بعد سے برابر لوگ گھٹ رہے ہیں۔ پھر عوج بن عنق کا قد 3333 ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَإِنَّا اور بے شک ہم لن ندخلها ہرگز نہیں اس میں داخل ہوں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِن پھر اگر یخرجوا وہ نکل جائیں، منہا اس میں سے، فَإِنَّا تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کی، اور جب فلسطین کے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے تو اس کی رپورٹ خفیہ طور پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دینے کی بجائے ہر ایک کو وہاں کے حالات بتانا شروع کر دیے، اور وہ رپورٹ یہ تھی کہ فلسطین کا علاقہ واقعی بڑا زرخیز شاداب ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، لوگوں کی معاشی حالت اچھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور، زوراور اور قد آور ہیں۔ ملک شام ارض مقدس بیت المقدس پر اس وقت عمالقہ کا قبضہ تھا، جس سے وہ ڈر گئے، حالانکہ 12 سرداروں میں سے 2 سردار یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا تھے، انہوں نے ان کو بڑی ہمت دلائی اور فتح کا یقین بھی دلایا، مگر وہ جہاد کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس پر 40 سال تک وہ ایک محدود علاقے میں قید ہو کر رہ گئے۔ اسی دوران سیدنا ہارون علیہ السلام فوت ہو گئے۔ 6 ماہ بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس خطہ ارضی میں داخل ہو جاؤ، اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی وعدہ کیا تھا کہ اس سرزمین کو تیری اولاد کا مرکز بناؤں گا، لہذا تم اس خطے میں داخلے کے لیے جہاد کا آغاز کرو۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ اور اپنی پشتوں پر نہ پھرنا، یعنی بزدل ہو کر واپس نہ آ جانا، بلکہ آگے کی طرف بڑھنا، اور اگر تم پیچھے کی طرف مڑے فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اقدام کرو تو ملک فتح ہو جائے گا۔ مگر بنی اسرائیل کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑی زبردست قوم عمالقہ رہتی ہے اور وہ بڑے قد آور اور طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لن ندخلها حتی یخرجوا منہا ہم ان کے علاقے میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ جب وہ لوگ اس سرزمین سے نکل جائیں گے تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے، ہم ان کی موجودگی میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔ یہ تمام قصہ حضرت صلی اللہ تعالی وسلم کے وقت کے یہود کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد نے نافرمانیوں کی اس طرح سزائیں پائیں، تم اور مسلمان ان سے عبرت حاصل کرو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئیں اور عہد کی پابندی کرتے ہوئے توحید رسالت کو مان لیں اور صراط مستقیم اختیار کریں، کہیں تمہارا انجام بھی ان کی طرح ہی نہ ہو جائے۔ آخر میں رب جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ تعالی وسلم آپ ان کی حالت انجام اور سزا پر افسردہ نہ ہوں، یہ سزا ان کو ملنی ہی تھی۔ یا اللہ کریم ہم نے جو عہد کیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر لیا ہے، ہم کو اس عہد کو پورا کرنے اور اس کے مطالبات کو سچائی سے ادا کرنے توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ کریم آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مبعوث فرما کر دنیا والوں کے لیے حجت پوری کر دی، آپ نے فلاح دوران کے راستہ بتا دیے۔ یا اللہ کریم اب کسی کو یہ عذر قیامت میں کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہی کہ دین کا صحیح راستہ ہم کو معلوم نہ ہو سکا، اس لیے دین کے معاملہ میں ہم غلطی اور کوتاہی پر معذور تھے۔ یا اللہ کریم جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لے آئے اور سچائی کے ساتھ آپ کا اتباع کیا، ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی کوتاہی سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم کو دین دنیا کی اصلاح فلاح نصیب فرما۔ یا اللہ کریم قیامت تک دین اسلام کو سربلند فرما اور دشمنان منکرین دین کو مغلوب خاصر ناکام فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔